کردہ آقا دی مدحہ خانی، اے مدینے والے دی مہربانی، جو میرے لفظاں تے ہے روانی، کیا چھڑو مدینے والے دی جنت مدینے والے دی مہربانی ہوئے، شکل آئینے دے دیکھے سلامت ہوئے، ہاتھ بلند کر کے کیا چھڑے مدینے والے دی مہربانی، آقا نہ لوڑ کوئی نہ تھوڑ کوئی، نہ اپنی گٹھیاں نہ شہنشاہ، نہ لب تے شکوا نہ بدگمانی، کیا چھوڑو مدینے والے دی یا رسول اللہ میں سچا سچا غلام تیرا، یا رسول اللہ میں سچا سچا غلام تیرا، صداں جپدا میں نام تیرا، نہ میں منافق نہ قادیانی، کیا چھوڑو مدینے والے دی اور ایک کلمہ روزہ، حضور ایک کلمہ روزہ ایمان ملیا، نبی دا صدقہ قرآن ملیا، ایک ایسا تحفہ ہے آسمانی، کیا چھوڑو مدینے والے دی اور کدی نہ جگ وچ میں ہار دیکھی، حضور دے دین نال چلن والے لوگاں دی کی تقوی ہوندا ہے، کدی نہ جگ وچ میں ہار دیکھی، صدا ہے کار وچ بہار دیکھی، اے کامیابی یارا اے کامرانی، کیا چھوڑو مدینے والے دی مہربانی، نعرہ تکبیر، سارے بندے ہاتھ بلند کرو میرا بھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تمہیں بلند کر کے لبئی، کسی بندے دا ہاتھ تھلے نہ رہ جاوے، جڑا چاہتے حضور میں حاضر، میری جان حاضر، میرا مال حاضر، تو ہاتھ بلند کرے، لبیک کا نعرہ لاوے، لبئی کا یا رسول اللہ، لبئی کا یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، من سبا نبیون، علماء حق اہل سنت، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا محمد رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیے خلاق کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش ہے کہ جن دوستوں کے پاس کپڑا موجود ہے وہ ننگے سر نہ بیٹھیں، اپنے سر کو ڈانپ کر بیٹھیں۔ انتہائی نورانی روحانی پاکیزہ محفل ہے، جتنا ادب سے بیٹھیں گے اللہ کریم اتنا ہی زیادہ فیض عطا فرماتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں جب بھی ایسی پاکیزہ محفل میں بیٹھیں باوضو ہو کے بیٹھا کریں، کیونکہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کے علم ہے، محترم مولانا محمد ناصر صاحب زیدہ شرفہ کے والد گرامی کے ایصال ثواب کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے، جس میں مجھ سے قبل میری جماعت کے مقتدر علماء کرام نے اپنے مخصوص انداز میں آپ کو مواعظ حسنہ سے مستفید فرمایا۔ بارگاہ لم یزل میں دعا ہے اللہ کریم ان کے وعظ و نصیحت پر ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل علم کے فیض و برکات حاصل کرنے کی بار بار توفیق بھی عطا فرمائے۔ ٹائم تو مجھے بتایا ہے 11 کا کوشش کروں گا، اس سے بھی پہلے میں چند لمحات
اپنے معروضات کو مکمل کروں چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے. بس آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ذرا توجہ میری طرف مبذول رکھیں تاکہ ہم دوست مل بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر کے جائیں. آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مولانا ناصر صاحب کو فلاں کو خوش کرنا ہے کہ بھئی چلو نہ گئے تو یہ شکوہ کریں گے آپ میرے والد کے ختم پر نہیں آئے تھے. یہ یقیناً انسانی ہمدردی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ سفر کر کے آئے ہیں، ٹائم خرچ کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ جسمانی خوراک کے ساتھ روحانی خوراک بھی حاصل کر کے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سوچیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو میں تنقیدی گفتگو نہیں کرتا، اصلاحی کی اور تعمیری گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے یہ نہیں کہنا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں، کسی کو نہیں کہنا. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. چونکہ اسلام نے جب اصلاح کا پیغام دیا تھا تو اس کا آغاز یہاں سے فرمایا تھا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. سب سے پہلے قرآن نے کہا اپنے آپ کو ٹھیک کرو. آج ہم دوسرے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور اپنا من بگڑ جاتا ہے. اگر ہم دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو دوسرا بھی تمہیں دیکھ کے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے بڑی محبت سے درخواست کروں گا، بالخصوص نوجوانوں سے عرض کروں گا، اپنی جوانی کا خیال کریں، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اپنی سوچ کی حفاظت کریں، اپنی فکر کی حفاظت کریں. آج ہماری فکر گندی ہو چکی ہے، سوچ پراگندہ ہو چکی ہے اور ہمارے افکار خیالات فاسدہ سے مملو ہو چکے ہیں. اگر ہم اپنی سوچ کو ٹھیک کر لیں تو یہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کس طریقے سے اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. باپ کا موضوع ہے تو آیت کی طرف بعد میں آؤں گا. بزرگوں سے کہتا ہوں اس حدیث کو آپ یاد کر کے جائیں، نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ یاد کریں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں اس کو یاد کر کے اپنے تک محدود نہ رکھیں. جہاں بھی بیٹھے ہیں، جس جگہ پر بیٹھیں، کوئی آپ کا دوست ملتا ہے اس کو یہ 3 سبق آپ نے لازمی سنانے ہیں. یاد کرنے کی کوشش کریں طالب علم کا سبق سمجھ کے. میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام آپ تشریف لے کے جا رہے تھے. ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا. اس کی عمر تقریباً کوئی 9-10 سال کے قریب تھی. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا، بیٹا بتاؤ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کہا حضور یہ میرے والد گرامی ہیں. تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا بیٹا پھر 3 سبق یاد کر لو. عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائیے کیا؟ پہلے نمبر پہ میرے حضور اس بچے کو سبق دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں. فرمایا پہلا سبق یہ ہے لا تمشی امامک، جب اپنے باپ کے ساتھ چلے تو آگے نہیں چلنا، باپ کے پیچھے پیچھے چلنا. دیکھیں کیا پہلا سبق حضور نے کیا دیا بچے کو. آئیے حضور کے فرامین کو ذرا سینے میں محفوظ کر کے جائیں. آج ہم بڑا کچھ یاد کرتے ہیں لیکن میرے محبوب کا فرمان نہیں یاد کرتے. عربی نہیں آتی ہے، ترجمہ ذہن نشین فرما لیجیے. بڑا سادہ سا پیغام ہے، نہ تو اس کے اندر منطق کی کوئی اشکال اربع ہیں، نہ کوئی فلسفی باریکی ہیں. بڑا سادہ سا حکم ہے، بیٹا جب باپ اور بیٹا چل رہے ہوں پوتر دا حق نہیں بنتا پیو دے اگے ٹورے، پیو اگے اگے ٹورے، بیٹے کو پیچھے پیچھے چلنا چاہیے. بڑا سادہ سا سبق ہے. اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سبق یاد کرائیں. قسم سے کہتا ہوں جس بچے کو میرے نبی کا یہ فرمان یاد ہوگا کبھی وہ باپ کی بے ادبی نہیں کرے گا. دوسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سنے بیٹا یاد رکھ لو لا تجلس قبلک، اگر تو باپ کے ساتھ کسی جگہ پر جاتا ہے، محفل میں بیٹھنا ہے، جب تک تیرا باپ بیٹھتا نہیں تجھے بیٹھنے کا حق نہیں ہے. باپ کے احترام میں کھڑا رہے، ادب کر، استقبال کر. جب تک تیرا باپ کھڑا رہے تجھے بھی کھڑے رہنا چاہیے. اب دیکھیے کیا سادہ سا پیغام ہے، سارے ادب کے پیغام. کوئی نماز کی تلقین نہیں کی جا رہی ہے، کوئی سجدے تسبیح پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. سب سے پہلے بچے کو ادب سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. ادب ہوگا تو عبادت بھی قبول ہوگی، ادب ہوگا تو ریاضت بھی قبول ہوگی، ادب ہوگا تو محبوب کا نوکر بھی بن جائے گا. تیسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے پیارے آقا ارشاد فرماتے بیٹا لا تسب بولدک، تیری وجہ سے کوئی تیرے باپ کو گالی نہ دے. کیا مطلب؟ تیرا کردار، کریکٹر
اتنا اچھا ہونا چاہیے. لوگ مثال دے کے کہیں گے بیٹا دیکھو یہ فلاں کا بیٹا ہے, باپ اچھا تھا تو بیٹا بھی کتنے نیک کردار کا مالک ہے. اب یہ اچھی باتیں کیوں نہ کرتا؟ اس لیے اگر تو اچھی بات کرے گا لوگ تیرے باپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں گے. اگر تو غلط کام کرے گا, برا کرے گا, لوگ تیرے باپ کو برے لفظوں سے یاد کریں. کوئی کام ایسا نہ کر جس سے تیرے باپ کو لوگ برا بلا کہیں. اچھا کام کرنا تیرا کام ہے, پھر دیکھنا لوگ تیرے باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یہ 3 سبق اپنے بیٹوں کو یاد کرا دو. نوجوانوں خود یاد کرو. آج اپنے باپ کا ادب کرو گے تو پھر بیٹے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی, تمہارا بیٹا خود بخود تیرا ادب کرے گا, اس لیے کہ تو نے اپنے باپ کا ادب کیا ہے. تو بہرحال بات دور نہ چلی جائے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, آج اگر آپ کو ذوق ہے, شوق ہے ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں, تو آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے یہ سورہ لقمان کی ایک آیت ہے. اگر آپ اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, صبح کے وقت نماز کے بعد قرآن پاک کھول لیجئے. آپ کا کوئی بیٹا پڑا ہوا ہے, آپ کے گھر میں کوئی نوجوان پڑا ہوا ہے, بہن پڑھی ہے, والدہ پڑھی ہے, بیوی پڑھی ہے, آپ پڑھے, ترجمے والا قرآن مقدس اٹھا لیجئے. قسم سے کہتا ہوں کسی تفسیر کی بھی اتنی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کہتا ہے ذرا میرے قریب آ کے تو دیکھ میں تیری تربیت کیسے کرتا ہوں. قرآن آسان ہے. اللہ اگر قرآن مشکل بنا کے نازل کرتا تو یقیناً قسم سے کہتا ہوں یہ کبھی بھی ہمیں ہدایت نہ دیتا, کبھی بھی رہنمائی نہ دیتا, مشکل ہو جاتا. قرآن نے یہ سورہ قمر کے اندر ایک سورت میں اللہ نے 4 مرتبہ لفظ بولا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے بڑا آسان کیا ہے. ہے کوئی نصیحت لینے والا, ہے کوئی قرآن سے نصیحت پکڑنے والا؟ جب قرآن سے نصیحت لیں گے تو یہ قرآن بڑی آسانی سے نصیحت عطا کرے گا. لیکن ہم نے تو قرآن کو پڑھا بھی نہیں ہے, سمجھا بھی نہیں ہے, اوپر دیکھ سے بھی تلاوت نہیں کرتے, ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے. ہم نے قرآن کو غلاف میں لپیٹا, الماری کے اندر بند کر کے رکھ دیا. اگر قرآن کو پڑھنا شروع کر دے, قرآن اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی نصیحت لینے والا ذرا میرے قریب آ جائے. مجھے یاد ایک بات, میں بورے والا میں تھا, ایک وکیل تھا, اس نے مجھ سے سوال کیا تم کہتے ہو قرآن بڑا آسان ہے, قرآن کے اندر شفا ہے, قرآن بڑے فائدے دیتا ہے, کہتے تم کہتے ہو قرآن شفا عطا کرتا ہے. میں نے کہا میں نہیں کہتا, میرا اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہنے لگا میں نے قرآن پاک کئی مرتبہ پڑھا ہے, مجھے شفا نہیں ملی ہے, تم کیسے کہتے ہو قرآن شفا دیتا ہے؟ میں نے کہا آئیے میں تمہیں سمجھاتا ہوں قرآن شفا دیتا ہے. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا مجھے بتائیے. اس کو میں نے 2 جواب دیے تھے, اب ایک جواب عرض کرنا چاہتا ہوں, یا شاید اگر گنجائش ہو تو دوسرا بھی عرض کر دوں گا. پہلا جواب میں نے اس کو یہ دیا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں قرآن میں شفا نہیں, میں نے کئی بار پڑھا ہے. میں نے کہا مجھے بتائیے, آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو کہیں میرے پیٹ میں درد ہے, میرے سر میں درد ہے, مجھے بخار ہے, وہ آپ کو دوائی دیتا ہے, آپ دوائی لے کے آئیں اور اس کو کیا کریں سرہانے کی نیچے رکھ دیں. 3 دن گزر جائیں, 3 دن کے بعد جائیں ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کو کہیں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے دوائی لی تھی لیکن مجھے آرام نہیں آیا. ڈاکٹر کہتا اچھا بتاؤ دوائی کیسے لی تھی؟ کہتے لی تو نہیں ہے, میں نے اس کو لپیٹ کے سرہانے کے نیچے رکھ دیا تھا. ڈاکٹر کہے گا بے وقوف کہیں کہ مجھے بتاؤ جب دوائی استعمال نہیں کی ہے تو شفا کیسے ملے گی؟ اس نے کہا نہیں شفا ملے گی. میں نے کہا جب ڈاکٹر کی دوائی آپ استعمال نہ کریں, سرہانے کے نیچے رکھ دے, دوائی فائدہ نہیں دیتی ہے. اللہ کا قرآن غلاف میں لپیٹ کے رکھے الماری میں بند کر دے تو قرآن تمہیں کیسے شفا عطا کرے گا؟ میں نے کہا پھر قرآن کو استعمال کر, پھر دیکھ یہ قرآن تمہیں شفا عطا کرتا ہے کہ نہیں عطا کرتا. میرے ملت کے غیور نوجوانوں, ہم نے قرآن کو استعمال نہیں کیا, ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے, قرآن کو سمجھا نہیں ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہم اعتراض کرتے ہیں قرآن شفا نہیں دیتا. کتنا قرآن پڑھتے ہیں. آئیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. میں اپنے علماء کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ تم کہیں ناراض نہ ہو جانا. تم بڑے نازک مزاج ہو, مولوی کو جو کچھ مرضی کہہ لو تو تمہیں اجازت ہوتی ہے. اگر مولوی خدا نہ کرے سمجھانے کے لیے کو بات کر دے, مولوی کون ہوتا ہے ہمیں بات کہنے والا؟ میرے ملت کے غیور نوجوانوں, جو قوم مولویوں کو لعن طعن کرتی ہے, جو قوم مولویوں کو گالی دیتی ہے, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. قسم سے کہنا چاہتا ہوں, آئیے مثال سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک گاؤں تھا, گاؤں کے اندر رمضان شریف کا مہینہ آ گیا. جیسے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے, نماز
نمازی لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے, ہم نے یہ حافظ رکھا ہے, ہمارا یہ مولوی ہے, ہم نے اس کو رمضان شریف کے اندر کھانا دینا ہے, افطاری بھی دینی ہے, سحری بھی دینی ہے, تو کیا کرے, ہر ایک آدمی ایک دن مولوی کو روٹی دے تاکہ یہ روٹی تقسیم ہو جائے, مولوی کا بھی گزارا ہوتا رہے گا. انہوں نے طے کر لیا. ایک گھر کے اندر مولوی صاحب گئے کھانا کھانے کے لیے, ان کے پیسے پڑے ہوئے تھے, یہ واپس آئے تو پیسے نہ ملے. اس کی بیوی کہنے لگی کیسا تیرا مولوی تھا, میں تو پہلے کہتی تھی مولوی ٹھیک نہیں ہے, وہ ہمارے پیسے چوری کر کے چلا گیا, اس نے پیسے چوری کیے ہیں. اب اس نے سوچا مولوی صاحب احتراماً کیسے کہہ دوں, دل کے اندر بغض رکھ لیا, سلام بھی نہیں کرتا, اس کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتا. سال گزر جاتا ہے, خیال کیا ہے کہ مولوی نے پیسے چوری کیے تھے, اس کے پیچھے کیسے نمازیں پڑھ لوں. سال گزر گیا, پھر رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے, نمازی مل بیٹھ کے یہی مشورہ کرنے لگے بھئی مولوی کو روٹی دینی ہے. اسی طریقے سے پھر باریاں لگ گئی, اب اس کا نام آیا. اب وہ شرم کے بارے انکار بھی نہیں کرتا تھا اور جواب بھی نہیں دیتا تھا. اس نے کہا چلو جی میں بھی کھانا کھلاؤں گا. اب مولوی صاحب گئے ان کے گھر میں روٹی کھانے کے لیے. اس نے کہا مولوی صاحب تینوں پتہ ہے میں پورا سال تیرے پیچھے نمازہ کو نہیں پڑھیاں, میں تیرے رکھا جی سلام نہیں کردا. اس نے کہا گل کیے, اس نے کہا تو پچھلے بار افطاری کرن آیا ہوں, ساڑھے گھر پیسے پہ تو چوری کر کے چلا گیا ہے, اس واسطے میرے دل چ خیال ہے. اس نے کہا اوہو افسوس. کہا آپ کی چوری کر کے گئے ہو. اس نے کہا تمہارے گھر میں اللہ کا قرآن ہے؟ کہا جی بالکل ہے. کہا جاؤ قرآن پاک اٹھا کے لے آؤ. جب وہ قرآن پاک اٹھا کے لے آیا, اس نے قرآن کھولا, اس قرآن کے اندر وہ پیسے پڑے ہوئے تھے. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا. اس نے کہا میں نے یہاں دیکھا تمہارے پیسے موجود تھے, میں تمہارے پیسے چکے میں نے قرآن کے اندر رکھ دیے. میں نے کہا جب یہ قرآن کھولیں گے نا تو ان کو پتا چلے گا پیسے پڑے اٹھا لیں گے. اس کا مطلب نکلتا ہے پورا سال تم نے قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا ہے. میرے ملت کے غیور نوجوان مجھے بتا تو دیجئے, اگر یہ جو قوم پورا سال قرآن کو کھولنا بھی نہیں چاہتی ہے, وہ کیسے قرآن سے شفا حاصل کرے گا, وہ کیسے قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا. قرآن نے تو کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ آئے میرے قریب. قرآن کہتا ہے میں نصیحت دینا چاہتا ہوں. قرآن اول تا آخر نصیحت ہی نصیحت ہے. لیکن مجھے بتائیں اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر میں ان کو کہہ دوں آپ کے موبائل کے اندر آپ نے چلانا ہے, انگریزی میں فنکشن ہے سارے, آپ فوراً کھول کے مجھے بتا دیں گے یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. اگر میں کسی کو یہ کہہ دوں ذرا مجھے قرآن پاک دیکھ کے تو ایک رکوع پڑھ کے سنا دیجئے, کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے مجھے یہ کہہ دے میں دیکھ کے قرآن پاک صحیح پڑھ لیتا ہوں. میرے ملت کے غیور نوجوانوں, میرے حبیب لبیب علیہ السلام تو ہمیں نسخہ کیمیا دے کے گئے تھے, لیکن ہم نے اس کو غلاف میں لپیٹا, الماری کے اندر بند کر کے رکھ دیا, پھر سوچتے ہیں کیا ہوگا. آج ہم نے قرآن سے کیا کام لینا شروع کر دیا, بڑے عجیب تصورات پیدا ہو گئے. میں تو سوچتا ہوں ہماری کمزوری ہے, ہماری سستی ہے, ہم آپ کو مسئلے نہیں بتاتے. میں نے دیکھا قرآن سے کیا کام لیتے ہیں. اچھا جی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے ہاں تو رواج ہے, تمہارے رواج کا مجھے نہیں پتا, کیا کریں گے جی جس وقت بیٹی کو رخصت کریں گے نا قرآن پاک اوپر لے کے کھڑے ہو جاتے, نیچے سے بیٹی کو گزارتے ہیں. یہ جتنے علماء مجھ سے بزرگ تشریف فرما ہیں مجھے مسئلہ بتا دے, کسی قرآن کی آیت کے اندر ہو, حدیث کے اندر ہو, کسی فقہ کی کتاب میں موجود ہو کہ اگر قرآن اوپر ہو نیچے سے بیٹی کو گزارا جائے, یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے. قسم سے کہتا ہوں بیٹی کو قرآن کے نیچے سے گزارو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کے نیچے سے نہیں, قرآن کو بیٹی کے سینے کے اندر اتار دو, پھر دیکھ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. میرے ملت کے غیور نوجوان نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. ذرا مجھے بتائیے, ذرا غور تو کیجئے میرے ملت کے غیور نوجوانوں, بیٹی کے اوپر قرآن لہرا لے, قسم سے کہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اگر بیٹی کے سینے کے اندر قرآن کا نور نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کو اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سینے کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے. میں بورے والا میں تھا, کسی سکول کے ٹیچر تھی, اس خاتون نے مجھے فون کیا, کہنے لگے فردوسی صاحب میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بتائیے کیا. کہنے لگی میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں, اسے ترجمے والا قرآن دینا چاہتی ہوں, بتائیے کون سا ترجمے والا قرآن آسان ہوگا, اچھا ہوگا میں دے دوں. میں نے اس سے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا باجی ذرا یہ بتا دیجئے آپ اپنی بیٹی کو ترجمے والا قرآن دینا چاہتی ہے جہیز کے اندر, مجھے پہلے یہ بتائیں بیٹی کو آپ نے قرآن پڑھایا بھی ہے یا نہیں. توجہ ہے میری بات پہ, سوچیے, آپ بھی سوچیے, غور و فکر کیجیے. آپ بھی بیٹیوں والے بیٹھے ہیں, میری بھی بیٹی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے بھی اپنی بیٹیوں کا فرض ادا کیا ہے. آپ اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر کون کون سی چیزیں جو نہیں دیتے ہیں, آپ زمین بیچ کے بھی اپنی بیٹی کو ٹی وی بھی لے کے دیتے ہیں, فلاں چیز لے کے دیتے ہیں, موٹر سائیکل دیتے ہیں, فلاں چیز دے دیجئے. لیکن قرآن, میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ پڑھنا سکھایا بھی ہے, قرآن پڑھایا بھی نہیں ہے کہ نہیں. مجھے کہنے لگی پڑھایا تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر قرآن دینے کا فائدہ مجھے بتا دیے کیا ہوگا. اگر
دیں گے بھی آپ اس کو، اگر اسے پڑھنا ہی نہیں آتا تو قرآن دینے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آئیے قرآن سے پیار کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں۔ قرآن خود نور ہے، قرآن خود روشنی ہے، کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کو کھول سے ذرا پیار سے پڑھ کے تو دیکھیں۔ مجھے بتائیں، آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، رات کا ٹائم ہے، اندر بلب جل رہا ہو، آپ کو روشنی کے بارے میں اندر سے کہیں سے پوچھنا پڑے گا کہ میں نے چیز کہاں سے اٹھانی ہے؟ نہیں، جو بلب جل رہا ہے وہ خود بخود تمہیں بتائے گا، چار پہ یہ پڑی ہے، ٹیبل یہ پڑا ہوا ہے، کرسی یہ پڑی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تیرے دل کے اندر قرآن کا نور آ جائے گا، پھر کسی سے نہیں پوچھنا پڑے گا حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، جائز کیا ہوتا ہے، ناجائز کیا ہوتا ہے۔ قرآن خود بتائے گا کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یہ قرآن کا کمال ہے۔ آئیے قرآن سے روشنی حاصل کریں۔ قرآن نے بار بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ذرا قرآن پاک کو پڑھ کے تو دیکھو، قرآن تو بڑا آسان ہے۔ ہاں قرآن کی مشکل ابحاث بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے، ایک قرآن کا باطن ہوتا ہے۔ جب قرآن کے باطن کے سمندر میں غوطہ ہوں گے، پھر اس کے لیے تمہیں علم کے سمندر سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے قرآن کے باطنی معنی اور باطنی روشنی ملتی ہے۔ اگر تعلیمات لینی ہے، قرآن مقدس اٹھائیں، رب کائنات یہ قرآن تمہیں خود بتائے گا۔ یار بڑی سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں، رات دا ٹائم ہے، تسی پنڈ بجلی کوئی نہیں، لائٹ کوئی نہیں، کدے جاونا ہے، ہاتھ چ ڈیوا پکڑ لو، لالٹن پکڑ لو، ہاتھ چ کوئی چراغ لے لو۔ اب کیا وہ چراغ آپ کو روشنی دے گا کہ نہیں دے گا؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جب لالٹن موجود ہے یا ٹارچ موجود ہے تو روشنی خود بخود نظر آتی جا رہی ہے، آپ کو راستہ خود بخود ملتا جائے گا۔ بھئی دل کے اندر قرآن کا نور رکھ لیں، یہ قرآن خود بتائے گا کہ میرے مصطفیٰ کا راستہ کیا ہوتا ہے، یہ قرآن بتائے گا میرے حبیب نبی علیہ السلام کا راستہ کیا ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے کھانا کیسے کھایا تھا، میرے محبوب نے آرام کیسے کیا تھا، میرے محبوب لیٹے کیسے تھے، میرے محبوب ڈسکس کیسے کرتے تھے، میرے محبوب مذاکرات کیسے کرتے تھے، میرے محبوب سیاست کیسے کرتے تھے۔ کون سی بات ہے جو اللہ کے قرآن میں موجود نہیں ہے؟ جب قرآن چیلنج سے کہتا ہے کل صغیر و کبیر مستتر ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا ہر مسئلہ اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ ذرا قرآن کو پڑھ کے تو دیکھیے۔ ایک مرتبہ میں بچوں کو ترجمہ پڑھا رہا تھا، تو بات موضوع سے متعلقہ تو نہیں ہے، جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طالب علم نے سوال کیا، استاد جی تم کہتے ہو قرآن کے اندر ہر مسئلہ موجود ہے۔ میں نے کہا بالکل، قرآن کا یہ دعویٰ ہے، ہر مسئلہ موجود ہے۔ مجھے کہنے لگا اگر ایک طالب علم ہفتے والے دن لیٹ ہو جاتا ہے یا غیر حاضری کرتا ہے تم ڈنڈے مارتے ہو، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ بچے ہوتے ہیں نا سوال کرنے والے، کیسے بھی کر سکتے، یا بڑے اساتذہ موجود ہیں۔ آج ہم نے تو انگریز کی اتنی غلامی کی کہ سکول کے دروازے پہ لکھ دیا مار نہیں پیار۔ لکھا ہوتا کہ نہیں لکھا ہوتا؟ یہ میری سوچ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے؟ نہیں، ہماری سوچ ہے۔ یہ انگریز نے ہمارے دماغ کے اندر جملہ فیڈ کیا، ہم نے سوچا نہیں اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جملہ لکھنا بھی تھا تو پھر یوں لکھتے مار نہیں پیار نہیں، یوں لکھ دیتے مار بھی پیار بھی۔ مار بھی، استاد کی جو مار ہوتی ہے قسم سے کہتا ہے یہ پیار ہوتا ہے۔ اب پرانے بابا نے میں گل کرتا، نوجوانوں نے اس گل دا پتہ ہی کوئی۔ پرانے بابے جدو بچے نو داخل کراونا جاندے نا، استاد جی ہڈیاں ساڑیاں تے ماس تواڈا آدن کے نہیں آدن، بلکہ آدن استاد دی جتھے سوٹی لگ جائے جنم دی اگ حرام ہو جاندی۔ اب قسم سے کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہے، استاد ہو۔ آج ہم نے دروازے پہ لکھ دیا مار نہیں پیار، انگریز نے ہمارے دماغ میں جملہ فیڈ کر دیا۔ اتنے نوکر، اتنے غلام، سوچا ہی نہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے استاد جی یہ ہفتے والے دن بچہ لیٹ ہو جاتا ہے، ہفتے والے دن طالب علم نہیں آتا، غیر حاضری کرتا ہے، تم سزا دیتے تو یہ بھی قرآن میں ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ مسئلہ بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ کہنے لگے کہاں؟ میں نے کہا اٹھائیے قرآن مقدس، 19ویں پارے میں اللہ نے مسئلہ بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کلاس کی حاضری لگا رہے تھے، ایک طالب علم غیر حاضر تھا۔ قرآن فرماتے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ ام کانا من الغائبین۔ فرمایا میں سارا چیک کیتا ہے، باقی سارے پرندے موجود ہیں، سارے طالب علم کلاس تھے، ایک طالب علم، ایک کلاس اسٹوڈنٹ نہیں جیتا ہے ہد ہد۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ کہا وہ آیا نا 3 صورتیں بیان کی، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَا يَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرمایا ہاں میں ان کو پوچھوں گا